اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ لقمان مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 31 ہے۔ نزول کی ترتیب میں اس کو عام طور پر 57 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ مکی دور کے اندر اس کا زمانہ نزول غالباً سن 5 نبوی کا ہے، ہجرت حبشہ سے تھوڑا پہلے کا۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط، یہ جو سورہ لقمان ہے یہ یوں سمجھے کہ سورہ روم کے لیے ایک تتمہ کی طرح ہے۔ سورہ فرقان سے دعوی تبارک کے اوپر بات شروع ہوئی تھی اور کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے، اور اس بات کو اب یہاں پر جو ہے وہ سمیٹا جا رہا ہے۔ سورہ روم جو اس سے پہلے گزری ہے اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ مسئلہ توحید اس کو بیان کرنے میں مصائب برداشت کرنے چاہیے۔ مصائب برداشت کرو گے تو اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ لقمان، اس میں اس مسئلہ توحید کو علی وجہ الکمال بیان کیا جائے گا، یعنی انتہائی کھول کر، انتہائی واضح کر کے بیان کیا جائے گا۔ یہ تو ربط ہو گیا۔ سورت کا خلاصہ، سورت کی ابتدا میں شبہات شرکیہ پیدا کرنے والے مشرکین کے اوپر زجر ہے۔ اس کے بعد سورت کے اندر 8 دلائل عقلیہ آئے ہیں۔ ایک دلیل نقلی حضرت لقمان سے آئی ہے۔ جو 8 دلائل عقلیہ آئے ہیں ان میں سے 5ویں دلیل اور 8ویں دلیل علم غیب کے مسئلہ سے متعلق ہے۔ باقی جو سارے 6 دلائل ہیں وہ کارساز والے مسئلہ سے متعلق ہیں کہ کارساز اور مختار اللہ ہی ہے۔ تیسری اور چھٹی دلیل کے بعد ثمرہ بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ زجر، شکاوہ، تخویف، بشارت وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس کے نیچے لکھ لیجئے تمہید۔ تمہید یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، جو کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ زجر، زجر، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو خرید لیتے ہیں کھیل کی باتیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بغیر علم کے اور اس کو ہنسی ٹھہرائیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔
یہاں پر کہا گیا کہ کھیل کی باتیں خرید لیتے ہیں۔ نضر بن حارث نام کا ایک مشرک، وہ عراق کے علاقہ میں گیا تھا، وہاں اس نے بادشاہوں کے اور پہلوانوں وغیرہ کے قصے جو ہیں وہ خریدے اور لوگوں کو لا کے ان قصوں کی طرف متوجہ کرتا اور کہتا کہ دیکھو میں جو باتیں تمہیں سناتا ہوں یہ زیادہ مزے کی باتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، میری باتیں زیادہ بہتر ہیں، تو میری باتوں کی طرف توجہ کرو۔ تو یہ اس طرح ان قصے کہانیوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو الجھانا چاہتا تھا تاکہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف مائل نہ ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کے اوپر ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتے ہوئے پھرے، گویا کہ اس نے سنائی کوئی نہیں، گویا کہ اس کے کان کے اندر بوجھ ہے، پس تو خوشخبری دے اس کو دردناک عذاب کی۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، دلیل توحید عقلی نمبر 1، دلیل توحید عقلی نمبر 1، اس نے آسمان بنائے بغیر ستونوں کے کہ جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی ایسے ستون کہ جو تمہیں نظر آئیں، تو ایسا کوئی ستون وہاں پر موجود نہیں۔ ستون ہوں گے لیکن وہ ایسے کم از کم نہیں کہ جو تمہیں نظر آئیں، کہ مثال کے طور پر کش سکل جو ہے وہ ایک ستون کا کام دے رہی ہو، تو یہ امکان ہے کہ ستون تو ہوں لیکن نظر نہ آئیں، اور یا پھر یہ کہ ستون ہے ہی کوئی نہیں، جیسا کہ تم دیکھتے ہو تو کوئی ستون نظر نہیں آتا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اس نے بنایا آسمان بغیر ایسے ستونوں کے کہ جو تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کے اندر بوجھ رکھ دیے کہ وہ ان کو لے کے جھک نہ جائے، اور پھیلائی اس کے اندر ہر قسم کے جانور، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگایا اس سے رونق کی ہر چیز کو۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، پھر دکھاؤ کیا تخلیق کیا ہے انہوں نے کہ جو اللہ کے سوا ہیں، بلکہ ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، دلیل نقلی، دلیل نقلی، اور تحقیق ہم نے دی لقمان کو حکمت کہ شکر کرے اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو اللہ تو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی اتنی ضرورت کوئی نہیں ہے، ناشکری کر کے اللہ کا کیا بگاڑ لوگے، شکر کرو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے کہ اللہ کی طرف سے اجر مل جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب کہ وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، بے شک شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے متعلق، وہ والد ہے نا تو وہ بیٹے کو ہمارے ساتھ شریک بنانے سے روک رہے، اور ہم والد کے قدر جو ہے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے حسن سلوک کی والدین کے ساتھ۔ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تھک تھک کر، اور اس کا دودھ چھڑانا وہ 2 سال میں ہے کہ شکر گزار ہو میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے،
میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تیرے والدین وہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں اس بات پر کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ کہ جس کا تجھے علم کوئی نہیں، تو اس معاملہ میں ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ حال بتہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، بے شک وہ شرک کی طرف بھی بلا رہے ہیں نا، تو وہ بات تو نہیں ماننی، لیکن دنیا کے اندر پھر بھی ان سے اچھا برتاؤ ہی رکھنا ہے، اچھے انداز سے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور تابع ہو اس آدمی کے راستے کا تابع ہو کہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف ہی تم کو لوٹ کے آنا ہے، میں تم کو خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ یا بنیا، اے بیٹے، انہا ان تک مسقال حبۃ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، پھر وہ ایک چٹان کے اندر ہو یا وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تو اس کو بھی لے آئے گا۔ یعنی اللہ کو اتنا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہ کسی چٹان کے اندر اس سے چھپ سکتی ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا، اے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور صبر کر اس پر کہ جو تجھ کو پہنچے، بے شک یہ چیز یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے رخسار نہ پھلا لوگوں کے لیے کہ تکبر میں منہ پھلا کے پھرتا ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ تکبر جو ہے یہ صرف اللہ ہی کی ذات کے لائق ہے، انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جتنا کوئی انسان تکبر کرتا ہے نا، اللہ اتنا اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور جتنا کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا جو ہے وہ بلند کر دیتے ہیں، اس کی لوگوں کے دلوں میں بھی قدر ہو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام ہوتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں پسند کرتے ہر فخر کرنے والے، ہر شیخی کرنے والے کو، اکڑنے والے کو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال کو درمیانہ رکھ اور اپنی آواز کو بھی پست رکھ۔ بے شک آوازوں میں سے سب سے بری گدھے کی آواز ہے۔ تو آواز کا اونچا ہونا یہ کوئی کمال والی بات نہیں، آواز تو گدھے کی بھی بڑی اونچی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا اچھی لگتی ہے؟ تو اچھی تو کوئی نہیں لگتی، تو پھر آواز کو بلند کرنا یہ کوئی کمال والی چیز نہیں ہے۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم، دلیل توحید عقلی نمبر 2، دلیل توحید عقلی نمبر 2، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس نے کامل کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ زجر، وَمِنَ النَّاسِ کے نیچے زجر، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملہ میں بغیر علم کے، اور نہ ہی ہدایت ہے نہ ہی کتاب منیر ہے۔ علم کوئی نہیں یعنی دلیل عقلی ان کے پاس کوئی نہیں، ہدایت کوئی نہیں یعنی دلیل وحی بھی ان کے پاس کوئی نہیں، کتاب منیر کوئی نہیں یعنی دلیل نقلی بھی کوئی نہیں۔ تو 3 قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی دلیل ان کے پاس موجود کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے پیروی کرو، تابع ہو جاؤ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو تابع ہوں گے اس کے کہ جس کے اوپر ہم نے پایا اپنے آبا کو۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو تابع کرے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور اللہ ہی کی طرف ہے سارے کاموں کا انجام۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق بنائے تو وہ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے، اور اللہ اس کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی،
فلا یحزنک کفرہ، تو اے نبی اس کی ناشکری، اس کا کفر وہ آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو خبر دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا نفع دیں گے، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے گاڑے عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ دلیل توحید عقلی نمبر 3، دلیل توحید عقلی نمبر 3۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو کہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات، یہ جو قل الحمد للہ ہے، اس کے آگے لکھ لیں ثمرہ، اس کے نیچے لکھ لیں ثمرہ دلائل۔ ثمرہ دلائل، للہ ما فی السماوات والارض، دلیل توحید عقلی نمبر 4، دلیل توحید عقلی نمبر 4۔ اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، دلیل توحید عقلی نمبر 5، دلیل توحید عقلی نمبر 5۔ اور اگر جو زمین کے اندر درخت ہیں وہ سارے قلم ہو جائیں، اور جو سمندر ہیں وہ سیاہی ہو جائیں، اس کے بعد مزید 7 سمندر بھی آ جائیں، تو ختم نہیں ہونے والی اللہ کی باتیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو جتنی اللہ کے علم کی وسعت ہے، اللہ کی باتوں کی وسعت ہے، اتنی کسی اور کی وسعت ہو ہی نہیں سکتی۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا بنانا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا مگر ایک نفس کی طرح، یعنی اللہ کے لیے کوئی دقت والا نہیں ہے۔ جس طرح ایک کو پیدا کرنا، اس طرح ساری کائنات کو پیدا کرنا اللہ کے لیے تو ایک برابر ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ، دلیل توحید عقلی نمبر 6، دلیل توحید عقلی نمبر 6۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور سورج کو مسخر کیا اور چاند کو بھی، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ گرمیوں کے اندر دن بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دن میں آنے لگ جاتا ہے، تو دن بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ سردیوں میں راتیں بڑی ہونے لگ جاتی ہیں، دن کا کچھ حصہ وہ آہستہ آہستہ راتوں میں جانے لگ جاتا ہے، راتیں بڑی ہونے لگ جاتی ہیں۔ اچھا جی، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر مدت تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سارا ہم نے جو بیان کیا یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اللہ ہی کی پکار حق ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ بلند ہے، کبریائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي، دلیل توحید عقلی نمبر 7۔ اچھا جی، یہ جو پچھلی آیت ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اس کے نیچے لکھ لیں ثمرہ دلائل۔ تیسری دلیل کے بعد بھی ایک ثمرہ آیا اور یہ چھٹی دلیل کے بعد بھی ایک ثمرہ۔ اچھا جی، الم تر ان الفلک، دلیل توحید عقلی نمبر 7۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمت کو لے کر، تاکہ اللہ تم کو دکھائے اپنی نشانیاں۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔
وَإِذَا غَشِيَهُمْ زجر، اور جب موج ان کو ڈھانک لے، اچھا جی، کالظلل، جیسے کہ بدلیاں ہوں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پس جب ہم ان کو نجات دیں خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو کوئی ان میں وہ ہے جو کہ درمیانی چال چلتا ہے، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا، الا کل خطار کفور، مگر ہر جھوٹا نا شکر گزار۔ یا ایھا الناس، تخویف اخروی، لوگوں ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے کہ جب والد کام نہیں آئے گا اپنے بیٹے کے، اور نہ بیٹا وہ کوئی کام آئے گا اپنے والد سے کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تم کو دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، اور تم کو دھوکہ نہ دے اللہ کا نام سے دھوکہ دینے والا، یعنی شیطان اللہ کا نام لے لے کے دھوکہ دیتا ہے تو وہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، دلیل توحید عقلی نمبر 8، دلیل توحید عقلی نمبر 8، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہن الا اللہ، غیب کی چابیاں 5 ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ارشاد فرما کے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ 5 جو غیب کی چابیاں ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ کون سی چابیاں ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، کہ جبریل انسانی شکل میں آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کے بیٹھے اور سوالات کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ سارے سوالوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ اگلا سوال یہ ہوا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے کی نسبت اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبریل امین کو پہچانا بھی نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتلایا کہ جتنی دیر وہ میرے پاس بیٹھے رہے میں نے ان کو نہیں پہچانا، جب وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو جبریل تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ایک عام آدمی انسان سمجھا تھا کہ جو کوئی مسئلے پوچھنے آ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اور تیرا علم اس معاملے میں برابر ہے، کہ جس طرح تجھے نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش اتارتا ہے۔ بارش کا علم دور حاضر میں سائنس اندازے تو کرتی ہے کچھ نہ کچھ کہ کس علاقے میں کب بارش ہوگی، لیکن یہ حتمی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ اندازے کرنا اور چیز ہے، اور حتمی علم ہونا، اور اللہ کو تو ایسا حتمی علم ہے کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنے قطرے گریں گے، کس کس جگہ سے کوئی قطرہ گرے گا، اور اس قطرے سے کیا کیا فوائد ہوں گے یا کیا کیا نقصان ہوں گے، اللہ تو بارش کا یہ سارا علم جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ جو رحموں میں ہے، ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو ہے، یہاں پر بھی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اندازے تو کر لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ صرف چند عورتوں کے متعلق تو نہیں ہے نا، بلکہ پوری کائنات کی ہر مادہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ نر ہے مادہ ہے، صرف اتنی بات نہیں، بلکہ اس کی مستقبل کے حالات کیا ہوں گے، کس طرح کا ہوگا، کیا وہ اس کی پیدائش سے پہلے کہیں اس کا عمل ضائع تو نہیں ہو جائے گا، اگر پیدا ہوگا تو کیا بچپن میں
وفات ہوگی یا بڑھاپے میں یا جوانی میں، کب تک جیے گا، اس کے کیا حالات ہوں گے، اللہ کو تو یہ سارا علم ہے، اس طرح کا علم کسی اور کے پاس کوئی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے۔ کل کے کئی منصوبے تو بنائے جاتے ہیں، اندازے تو کیے جاتے ہیں، پروگرام تو بنائے جاتے ہیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ تو کئی ارادے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کئی پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کافی حد تک اختیار بھی دیے تو ہیں، تو اس لیے وہ پہلے سے پروگرام بنا کے اگلے دن کئی پروگرام کرتا بھی ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ پروگرام کرتا ہے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو اللہ اس پروگرام کو روک دیتے ہیں۔ اس کی موت بھی اس پروگرام سے پہلے آ سکتی ہے، کوئی اور رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، تو کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت ہوگی۔ جس کو سولی دی جانے والی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگہ پر سولی دی جائے گی، اس کا بھی حتمی کوئی نہیں ہوتا، کسی بھی وقت کوئی معاملات پلٹ سکتے ہوتے ہیں، اس لیے یقینی جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ غیب کی چابیاں ہیں، اللہ نے غیب کی چابیاں کسی کو نہیں دی، تو کوئی اندر جھانک کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔